أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بہنوں اور بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور پھر سورۃ المائدہ ہے۔ اور چھٹا پارہ دراصل ہمارے کردار، ہمارے عدل اور زندگی کے ڈسپلن کو، یہ زندگی کے نظم کو درست کرنے کا مین کردار ادا کرتا ہے۔ سورہ نساء کے اختتامی حصے میں ہمارے باطن یعنی ہمارا انر، ہماری نیت اور ہمارے ایمان کی جانچ ہوتی ہے۔ یعنی ان احکامات کے اندر اس طرح کے موضوعات ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میں اندر سے کیا ہوں، میرا باطن کیا ہے، میری نیت کیسی ہے، میرا ایمان کس درجے کا ہے۔ اس کے بعد جب سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز انہی ایمان کی بنیادوں پر، قانون، وعدہ، اجتماعی نظام کی بات ہے۔ گویا کہ فرد کے اندر اگر ایمان ہوگا اور ایمان کا جو بھی درجہ ہوگا اس کے مطابق ہی وہ اجتماعی قانون کو فالو کرے گا، اسی کے مطابق وہ وعدے کو وفا کرے گا، اور وعدہ اپنے اللہ کے ساتھ بھی ہے، وعدہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے بھی ہے، وعدہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اور وعدہ اپنے آپ سے بھی ہے کہ انسان عزم کرتا ہے کہ یہ کرے گا اور پھر کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ اور ایک فرد کی نیکی اپنی ذات تک ہوتی ہے، جب وہی نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ پھر سورہ المائدہ کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ صرف نیک بات کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی کو زبان، دل اور عمل تینوں میں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا مناسب نہیں ہے کہ انسان دل کے اندر تو نیکی رکھتا ہو مگر زبان سے برا بولے، یا زبان تو بہت میٹھی ہو مگر دل کے اندر بغض اور کینہ ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ دل کے اندر بھی نیکی موجود ہے، بغض کینہ حسد نہیں ہے، زبان بھی میٹھی ہے، لیکن انسان کا عمل بالکل اس سے فرق ہو کہ وہ دوسرے کے لیے خیر خواہی کا عمل نہ رکھتا ہو اور دوسرے کی مدد نہ کرتا ہو، مشکل میں اس کے لیے آسانی فراہم نہ کرے اور کسی بھی انسان کی خدمت سے جی چرائے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں فرق ہیں۔ تو اس لیے سورۃ المائدہ کے اندر تینوں باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ زبان، دل اور عمل
تینوں ایک جیسے ہونے چاہیے، یعنی اچھے ہونے چاہیے۔ اور اس چھٹے پارے کے بالکل آغاز میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے کہ مظلوم کو بولنے کی اجازت ہے، مگر پھر بھی اچھی ہی بات کرنا وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس میں توازن سکھایا گیا، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو آپ نے وہاں پر یہی دیکھا کہ زیادہ تر خواتین جو جہنم میں ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہیں، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، یعنی شکر گزار نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے زبان کا استعمال شکر گزاری کے لیے بھی، اور پھر اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا، اچھے الفاظ استعمال کرنا، چگلی اور غیبت سے بچنا، یہ سب چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جو عیسائیوں کا رویہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت کی، سمجھایا اس واقعے کے ذریعے کہ جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا کہ شدت اختیار کر لی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کے حوالے سے جو نبی کا مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کو سمجھو اور خالص توحید کو اختیار کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر تم دین پر مخلص ہو جاؤ گے، شکر گزاری اختیار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اس میں امید دلائی گئی ہے، مایوسی سے بچایا گیا ہے، اور ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرو، انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی پورے کرو، اور اپنی زبان اور اپنے معاملات درست رکھو۔ تو یہ سمجھیں کہ چھٹے پارے میں بہت بنیادی قسم کے مضامین یا بنیادی نوعیت کے حامل مضامین ہیں جو انشاءاللہ اب ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو 148 نمبر آیت ہے اس چھٹے پارے کی پہلی آیت، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگمانی پر اپنی زبان کھول لے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا۔ اچھا، اصل میں یہاں بات یہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو اجازت تو ہے کہ وہ ایسے شخص کے پاس جو اس کے ظلم کو دور کر سکتا ہو جا کے شکایت کر سکتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ جب بات کرے تو اچھے طریقے سے ہی کرے۔ یعنی بے شک اسلام مظلوم کو خاموش نہیں کرواتا، لیکن اس کے باوجود اسے یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب بات کرے تو اچھے طریقے سے کرے، بدگوئی نہ کرے، یعنی برا نہ بولے۔ یعنی اگر اس نے ظالم کے خلاف بات بھی کرنی ہے، جیسے اگر پورا سسٹم ظلم پر مبنی ہے، ظالمانہ نظام ہے، تو ظالمانہ نظام کے خلاف تو وہ بات کرے گا اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن پھر بھی ایسی زبان نہ ہو جو ایک مومن کی زبان نہیں ہوتی، یعنی گندی زبان استعمال نہ کرے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرے، حقائق پر مبنی بات کرے اور شائستگی سے بات کرے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے اس آیت مبارکہ میں، جو یہ آیت نمبر 148 ہے سورہ النساء کی، اس میں 3 اصول بتائے گئے ہیں کہ عام حالات جو ہیں اس میں اپنی زبان پر قابو رکھیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 چیزوں کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے، اپنی زبان کی اور اس کی جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت رکھے۔ زبان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کسی پر تہمت نہ لگائے، یعنی الزام نہ لگائے، بد زبانی نہ کرے اور برا نہ بولے، چغلی غیبت نہ کرے، یہ زبان پر قابو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو دوسرے پر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ جب کسی پر ظلم ہو جائے تو ظالم کو بے نقاب بھی کرنا چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مظلوم کا مکمل ساتھ دینا چاہیے۔ اور تیسری بات جو اس میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ مظلوم کی فریاد سننا اور مظلوم کی فریاد پر لبیک کہنا یہ عبادت ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ آیت مظلوم کو اجازت دیتی ہے اور خود بھی مظلوم کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے ظلم کو بیان کرے اور ظالم کے خلاف بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر۔ تو اس کا مطلب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدگوئی پر زبان کھولنے کا مطلب جو ہے وہ کسی کی برائی کرنا اور چغلی غیبت، بدگمانی اور برے القاب سے، برے طریقے سے بات کرنا، لیکن یہ کہ
اگر کہیں پر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کے خلاف بات ہوگی، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، لیکن مغلظات مطلب یہ کہ گالم گلوچ نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ اموی حکمرانوں کے خلاف وہ کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے باقاعدہ امت کی اصلاح کے لیے اپنے خاندان کو لے کے لشکر نکلے اور پھر خلافت راشدہ کے منہج پر اقتدار کو، حکومت کو قائم کرنے کے لیے قربانی دی اور اپنے خاندان سمیت قربانی دی۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ جو خلق قرآن کا فتنہ تھا، یعنی جب یہ منوایا گیا آپ سے کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور ظاہر ہے کہ مخلوق تو پھر ساری برابر ہوتی ہے، مخلوق کی حیثیت تو بہت کم ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، میں کیسے اس کو اللہ کی مخلوق مانوں؟ کوڑے کھائے، قید برداشت کی، اور لیکن حق بات کہی۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ظلم پر خاموش نہیں رہنا۔ جو ظلم پر معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے وہ پھر معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایمان کی علامت ہے، لیکن آواز اٹھانے کا مطلب توڑ پھوڑ نہیں ہے، آواز اٹھانے کا مطلب کوئی دہشت گردی نہیں ہے، آواز اٹھانے کا مطلب کہیں غیر آئینی، غیر دستوری اور غیر جمہوری اقدام نہیں ہے۔ البتہ آئین اور دستور کے مطابق جو ہمارا پاکستان کا آئین بھی اجازت دیتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں، قانون کے مطابق احتجاج کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظالموں کو اپنی کثرت سے، یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت جمہوریت ہے تو اس بات پر مجبور کر دینا کہ وہ ظالمانہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے یا مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے مظلوم کو حق دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اور ان سب سے بھی، یہ سب کام کرتے ہوئے بھی ایک بہت اہم کام ہے جو کرنا ہے، اگر ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو دلیل کے ساتھ ثابت کریں، دلائل سے، فیکٹس اینڈ فگر سے ثابت کریں، قانونی چارہ جوئی بھی کریں۔ اور جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ پر توکل ہو۔ اگر پھر بھی حق بولنے کی قیمت دینی پڑے تو پھر قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں، یعنی کوئی تکلیف ہو تو تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ مطلب بہت بنیادی اس آیت مبارکہ کے احکامات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع جو سورہ النساء کا پارہ نمبر 6 کا موضوع ہے، وہ ہے آیت نمبر 171، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ تم اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، تم اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، یعنی اللہ کے بارے میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دین کے اندر زیادتی نہیں کرنی، توازن، نہ نفرت میں حد پار کرو، نہ محبت میں عقل کو کھو دو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ غلو یہ ہے کہ انسان کسی بات میں اعتدال چھوڑ دے اور حد سے آگے بڑھ جائے، اور دراصل یہی مذہبی بگاڑ کی جڑ ہے۔ آپ کو یاد ہوگی یہ حدیث مبارکہ کہ جب ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کچھ نصیحتیں کی تو اس نے کہا کہ واللہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر زیادتی اور کمی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اصل میں یہاں معاملہ 171 آیت کے اندر کیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، ان کی حیثیت کے حوالے سے ایک غلو کا رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر عقیدہ تثلیث گھڑ لیا کہ اللہ، پھر حضرت مریم، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک خدا ہے، یعنی گویا کہ تینوں کو خدا مان لیا۔ تو یہ عقیدہ تثلیث اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دینا، یہ محبت کی انتہا پسندی تھی جس نے توحید کو مسخ کر دیا۔ اور یہ عیسائیوں نے کیا، نصارہ نے کیا، اور یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یعنی نبی ہی نہیں مانا۔ یہ بھی ایک انتہا ہے، بہت زیادہ انتہا پسندی ہے۔ ایک انتہا پر عیسائی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا کے تین خدا بنا لیے، اور ایک یہودی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان پر جادوگری کا الزام لگا دیا، اور پھر ان کی قتل کی سازش بھی کی۔ سورہ النساء 157 اور سورہ المائدہ 64 کے اندر یہ موضوع موجود ہے، اور یہ بھی ایک نفرت کی انتہا تھی جس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنن نسائی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو، پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں۔ تو اسی لیے جو ہمارا مزاج ہے، دین اسلام کا مزاج ہے، یہ ہم امت وسط ہیں، اور اسی لیے ہمیں بنایا کیا ہے؟ ہمیں بنایا ہی امت وسط بنایا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر۔ تو اسلام نے امت کو عدل، توازن، حکمت، رحمت کا راستہ دیا۔ آج کا جو دور ہے اصل میں یہ بھی ایک انتہا پسندی، مزاجوں کے اندر انتہا پسندی ہے، یعنی ہر چیز میں دین ہے تو اس میں تشدد، اگر زندگی ہے تو اس کے اندر شدت، اگر محبت ہے تو اس کے اندر شدت، اگر نفرت ہے تو اس کے اندر شدت، اگر فیشن ہے تو اس کے اندر انتہا، یعنی اگر کھانے کا معیار ہے تو وہ ایک بہت لیول پہ، ہر چیز میں اس وقت میں اگر دیکھیں تو ہر چیز میں ایک انتہا پسندی ہے۔ اور دین اسلام ایک متوازن اور متوسط درمیانہ اعتدال کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ بچ گیا۔ اسی طرح کی، اسی مفہوم کی تو کچھ روایات موجود ہیں کہ میانہ روی کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ تو اصل میں دین اسلام کا تو مزاج ہی میانہ روی کا ہے، میانہ روی ہر چیز کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا ہوں، مطلب یہ کہ میں بات بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ تو ہر چیز کے اندر، عبادات کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت، ایک طریقہ بتایا کہ میرے طریقے پر چلو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ قابو میں ہوں۔ اور جذبات کیسے قابو میں ہوں گے؟ جب ہمارے پاس قرآن اور سنت کا علم ہوگا، ورنہ ہمارے جذبات بھی بے قابو ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے ہمارے کرنے کا؟ کہ ہماری جو محبت اور نفرت ہے اس کو عقل کے اور وحی کے تابع کریں، وحی اور عقل دونوں چیزوں کے تابع ہوگا تو محبت اور نفرت دونوں میں اعتدال ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر لازم کیا، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ تو دعوت کیسے دینی ہے؟ حکمت کے ساتھ دینی ہے۔ اگر یہاں بھی شدت ہوگی کہ بھی دیکھیں کسی کو بات کرنے، ملاقات کرنے گئے ہیں تو پہلے دن ہی شدید رویہ اختیار کرے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کے گھر ہی پیدا ہوئی ہے نا، تو والد تو اس کے بڑے اچھے دیندار آدمی تھے، والدہ بڑی دیندار تھی، یہ بیٹی کو کیا ہوگا؟ اس کا لباس کیا ہے؟ اس کا حلیہ کیا ہے؟ والدین ٹھیک ہے دیندار تھے، لیکن آج جو حالات اور ماحول ہیں، جو میڈیا ہے، تو اس میں کوئی شدت کا رویہ رکھیں گے تو وہ تو ہم سے دور بھاگ جائے گی، یعنی وہ نصیحت کو سنے گی کیسے؟ پہلے اسے قریب لائیں، پیار و محبت سے قریب لائیں، پھر اسے قرآن اور سنت کے ذریعے پڑھاتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ ایک گریجولی تبدیلی لے کر آئیں۔ تو لیکن ہمارا رویہ بالکل محبت کا ہونا چاہیے، نفرت کا نہیں۔ تو یہ اصل میں اس سے پوری میسج جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ والا میسج ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا موضوع جو ہے وہ اسلام میں حلال و حرام کا موضوع ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے 6 ہے، یعنی یہاں پر سورۃ المائدہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم تھوڑی سی تعارف جو ہے وہ سورۃ المائدہ کا انشاءاللہ کریں گے۔ یہ مدنی سورت ہے، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، زیادہ تر حصہ اس کا احکام و قوانین پر مشتمل ہے۔ قرآن کے جو قرآن کا مطلب ایک معروف اسلوب ہے، اس کے مطابق اس کے اندر مطلب تذکیر کے لیے تاریخی واقعات بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں۔ مدینہ منورہ میں اب ایک ریاست ظاہر قائم ہو چکی تھی، اس لیے ریاستی امور چلانے کے لیے ضروری اور بنیادی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حج کے مناسک، پھر وضو، غسل اور تیمم، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی قیود، اور اہل کتاب کے ساتھ کھانا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت۔ تو اہل کتاب کے ساتھ ظاہر ہے کھانے کی اجازت، مطلب یہ ہے، اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت، شراب اور جوئے کی حتمی حرمت، قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت کی تفصیلات، یہ سب چیزیں بھی یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے موضوعات ہیں۔ اور اس سورت کا نام جو ہے وہ آخر میں جو بالکل حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مکالمے کے حوالے سے جو لفظ المائدہ، ایسا دسترخوان جس پر کھانا چنا گیا ہو، تو اس آیت مبارکہ سے یہ اس کا نام ہے۔ اور اس سورت کے آغاز میں ایک اہم اخلاقی تعلیم بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود اور قیود کی پابندی کرو، اور اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور جو حرم کی زیارت کے لیے گئے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، اور ان کو تنگ کرنا جرم قرار دیا گیا، اور اس طرح حالت احرام میں شکار پر پابندی لگا دی گئی۔
حالت حرام میں لیکن بحری سفر کے دوران حالت حرام میں شکار کی اجازت دی گئی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ اور کوئی چیز کھانے پینے کا اگر سامان نہ ہو تو کچھ اور ممکن ہی نہیں رہ جاتا۔ تو اس طرح غیر کتابیہ عورت یعنی جو اہل کتاب نہیں ہے اس کے ساتھ شادی کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ مسلمان عورتوں کو اہل کتاب مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے، یعنی اہل کتاب عورت ہو تو مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا بہرحال اس پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لاجک کیا ہے، اس لیے کہ عورت فطری طور پر بہت کمزور دلائل رکھتی ہے، یعنی دلائل میں بھی کمزور ہوتی ہے، اور عام طور پر استثناء تو ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر عورت کے دلائل بھی کمزور ہوتے ہیں، اور عام طور پر عورت علم میں بھی کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا دائرہ محدود ہے اور مخصوص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا دائرہ الگ رکھا، عورتوں کا الگ دائرہ رکھا۔ مرد کا دائرہ بہت وسیع ہے، دائرہ عمل بہت وسیع ہے، عورت کا دائرہ عمل اس سے کم ہے، تو اس لیے عام طور پر جو ہے وہ، اور شخصیت میں بھی عورت کے ایک محبت ہے، ایک الفت ہے، ایک نرمی ہے، ظاہر اس نے بچے کی پرورش کرنی ہے، اس نے بچہ پالنا ہے، تو اس لحاظ سے وہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ وہ اب مطلب اہل کتاب کے کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے اور اس کے لیے مشکل ہو جائے اپنے ایمان کو بچانا اور آزمائش میں ڈال جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزمائش سے بچایا ہے کہ وہ کسی آزمائش میں نہ ڈلے، بلکہ آسانی میں رہے، مسلمان کے ساتھ اس کی شادی ہو تاکہ وہ اپنی زندگی سکون اور اطمینان سے گزار سکے، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو اس کے لیے مسائل کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے سورۃ المائدہ کا 1 نمبر سے لے کے 6 نمبر تک، جس میں حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرو، یعنی اللہ کے ساتھ جو تم نے گرہ باندھ لی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بندش ہے اس کی پوری پابندی کرو۔ اور ایک بات یہ بتائی، دوسرا یہ کہ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ اس کی اصل بات جو سمجھنے کی ہے، ترجمہ تو آپ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے اور ترجمہ بھی لکھا ہوا سامنے موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور جس چیز کو اس نے حلال قرار دے دیا ہم اسے حلال کہیں گے، جسے حرام قرار دیا اسے ہم حرام کہیں گے، یعنی کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی حلال چیز کو حرام کر لے اور حرام کو حلال کر لے۔ جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے حلال کو بھی حرام کر لیا یا حرام کو حلال کر لیا۔ تو اس لیے یہ بات بہت واضح سی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، ان الحکم الا للہ، یعنی اپنی مرضی سے حلال و حرام کا قانون وہ نہیں بنایا جا سکتا، جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ میں نے تو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، صرف پاکیزہ صحت مند چیزیں حلال کی گئی ہیں، جو جسم، عقل اور معاشرے کو نقصان دہ وہ خبیث اور حرام کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے اسی سورہ المائدہ کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا کہ اسلام میں حلال و حرام کے قانون میں انسانی ضرورت اور مجبوری کو بھی سمجھا گیا ہے کہ جان بچانے کی حالت میں حرام بھی وقتی طور پر جائز ہوگا، لیکن اس میں اس کو کراہت محسوس ہونی چاہیے، مطلب مجبور ہو گیا، مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، یعنی سرکش نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو، لیکن جیسے ہم مطلب مجبوری کھا رہے ہیں سود، اب اس میں ہمیں کراہت بھی ہونی چاہیے، اس سے نفرت بھی ہونی چاہیے، ہمیں محسوس بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک سودی نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کی تنخواہ، ہر ایک کا کاروبار، ہر ایک کی آمدن جو ہے وہ سودی نظام ہی سے آ رہی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس نظام کو بدلنے کی مستقل تگودو میں لگے رہیں۔ تو پھر حرام کو کھانے میں اتنی ہی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے، اور پھر اس میں رغبت نہ ہو اور اس میں اپنی ضرورت سے زائد نہ ہو، جتنی ضرورت ہے ناگزیر ہے، لیکن کوشش مسلسل یہ رہے کہ وہ حلال ہی کی طرف آئے گا اور اس نے حرام سے بچنا ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے،
اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا کیا ہے، اسی دین کو کیا ہے جو کہ مستقل ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، درمیان کی چیزوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ یعنی مطلب حرام میں پڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، حلال ہی میں رہنا ہے، لیکن جو درمیان میں مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ گویا کہ مشکل میں پڑ گیا۔ اور واضح کیا ہے؟ جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ جیسے سود واضح حرام ہے، رشوت حرام ہے، فحاشی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، اور ناجائز تعلقات حرام ہیں۔ یہ سب چیزیں حرام ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، خوراک بھی حلال ہو، تعلقات بھی حلال ہو، سیاست بھی حلال ہو، معیشت بھی حلال ہو، کیونکہ حرام پر قائم کوئی نظام برکت سے محروم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے گھر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کا لباس بھی گردآلود، اس کے بال بھی گردآلود، اس کے پاؤں بھی گردآلود، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، مگر اس کی کوئی دعا نہیں سنی جائے گی، اس کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا۔ تو حرام کے ساتھ کوئی نہ دعا سنی جاتی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ زندگی کے معاملات میں خیال رکھنے کی اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا موضوع ہمارا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے مضبوطی سے کیا کرنے والے ہو جاؤ، حق کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو چلنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے، یعنی خود بھی سیدھے رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عدل کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے تو یہ اچھا اخلاق ہے۔ بھائی وہ بہت اچھی خاتون ہے، بیٹی اور بہو میں فرق نہیں کرتی، ساس اور ماں میں فرق نہیں کرتی، نند اور بھابھی میں فرق نہیں کرتی، بھابھی اور دیورانی میں فرق نہیں کرتی، بہن اور جٹھانی میں فرق نہیں کرتی۔ دیکھیں یہاں یہ اخلاقی رویہ نہیں ہے، یہ ایمانی فریضہ ہے۔ عدل انسانی فریضہ ہے، دوستوں میں عدل، اولاد میں عدل، اور رشتوں میں عدل، اور جن کے اوپر انسان ذمہ دار ہے یا نگران ہے یا باس ہے تو ان کے ساتھ عدل، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دشمنوں کے ساتھ عدل، کہ دشمنی میں حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ ظلم کرو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ یعنی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی کہ کہاں یہ کہ ہم اپنوں کے، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے گھروں میں، خاندانوں میں، اجتماعیت میں، اداروں میں عدل نہ کر پائیں، کہاں اللہ کہتا ہے کہ تم دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو۔ اور کیا کہتا ہے؟ عدل کا معیار اللہ کی رضا ہے، نہ کہ ذاتی مفاد، نہ قبیلہ، نہ جماعت، نہ ریاست۔ عدل شہادت ہے، شہداء بالقسط۔ عدل صرف فیصلہ نہیں ہے، یہ سچ کی گواہی ہے۔ شہادت حق کیا ہے؟ حق کی گواہی۔ حق کیا ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑی حقیقت اگر ایک جملے میں، ایک لفظ میں ادا کیا جائے کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے تو اللہ سب سے بڑی سچائی ہے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ حق میں مطلق ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کے حق میں مطلق ہونے کی گواہی دے۔ اور ساتھ جو ہے وہ پھر یہ سمجھا دیا گیا کہ عدل جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ کے قریب ہے۔ تمہاری معاشرتی خوبی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم روحانی طور پر بڑے بلند مقام پہ پہنچ گئے، کہ تمہارے جو مظاہر ہیں تقویٰ کے وہ بہت پورے ہیں، تمہارا حلیہ بڑا متقیوں والا ہے، تمہاری گفتگویں بڑی متقیوں والی ہیں، لیکن تمہارا سماجی رویہ، معاشرے کے اندر تمہاری سب کے ساتھ تمہارے گفتگو کیسی ہے، تمہارا ملنا جلنا کیسا ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور اگر تاریخ اسلام کو دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے خلاف بھی حد قائم کرنے کا حکم دیا،
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی شہری کے ساتھ عدالت میں برابر کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخزومی عورت کے مقدمے پر فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. تو اصل میں عدل سیاست میں بھی چاہیے، عدالت میں بھی چاہیے، معیشت میں بھی چاہیے، گھر میں بھی چاہیے، دعوت میں بھی چاہیے. یہی عدل جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھے گا، یہی ہمیں زندہ کرے گا، یہی ہمیں ترقی دے گا، یہی ہمیں آگے لے کر جائے گا، کیونکہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں اور دوسری قومیں جو ہیں وہ زندہ نہیں رہتی. اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے. یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 تا 32. البتہ ایک اہم مضمون موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتی ہیں، وہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 46، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر اسی طرح ظالمون، مطلب یہی آیت جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جو ہے وہ بتایا. اور اس میں کیا حکم ہے؟ حکم اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کو ترک کر کے محض قانونی غلطی نہیں بلکہ ایمانی بغاوت ہے، 3 فیصلے 3 انجام ہیں، یہ بتایا گیا. انکار کفر، جو اللہ کے قانون کو حق ماننے سے انکار کرے وہ کافر ہے. اور جو قانون الہی کو چھوڑ کر ذاتی مفاد کو نظام بنا دے وہ ظالم ہے، وہ پورے معاشرے کو ظلم میں دھکیل دے گا. جو بندہ اللہ کی حدود توڑ دے تو معاشرہ حیا امانت دیانت سے محروم ہو جاتا ہے، یہ فسق ہے، گویا کہ ایسا کرنے والے فاسق ہیں. اچھا، یہ محض یہودیوں کی بات نہیں ہے، یہ آیات میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کا قانون چھوڑنا صرف پچھلی امتوں کا جرم نہیں تھا بلکہ آج کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے. اور موطا مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گمراہ نہیں ہوگے. اور تاریخ ہمیں کیا بتاتی؟ ہر وہ ریاست جو اللہ کے قانون سے ٹکرائی، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یا روم ہو، یا فارس ہو، سب تاریخ کے ملبے میں دفن ہو گئے. تو کسی بھی قوم کے اندر ظلم اسے زندہ نہیں رہنے دیتا. کفر پر ریاست قائم رہ جائے گی، ظلم پر ریاست کبھی قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے ہمیں اس ظالمانہ نظام کو بدلنا ہوگا جس میں غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اس کی ہمیں فکر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور پھر 63 نمبر آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب کے ربانی ہیں، احبار ہیں، یعنی اس سے مراد علماء، تو یہ گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ یعنی نہ تو یہ گناہ کی باتوں سے روکتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ وہ حرام کماتے بھی ہیں، دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے اور خود بھی یہی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ مطلب اس کو برا کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بری حرکت کر رہے ہیں، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. یقیناً یہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں. تو اصل میں نا 3 طرح کے طبقات ہیں جو کسی بھی معاشرے کو چلا رہے ہوتے ہیں، ایک حکمران، ایک علماء، ایک دانشور. اچھا، اب تینوں کی ذمہ داری ہے. ویسے تو اصولی طور پر علماء ہی دانشور ہونے چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ علماء دنیا کے علوم سے واقف نہیں ہے، دنیا کے علوم سے واقف ہیں، وہ قرآن کے علوم سے واقف نہیں ہے، وہ شریعت کو نہیں سمجھتے. تو اس لیے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر تینوں جو طبقات ہیں، یہ تینوں طرح کے ذمہ دار ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری ادا کر، اہل اقتدار کو بھی، علماء کو بھی، اور دانشوروں کو بھی، ورنہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر صورتحال یہ رہتی ہے کہ صرف تاریخ کے اندر نام رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات تاریخ سے نام بھی مٹ جاتا ہے، اور قومیں ہمیشہ زندہ اپنی آئیڈیالوجی پر، اپنے نظریے پر رہتی ہیں. جن کے نظریہ ختم ہو جاتا ہے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ آیت یہودی علماء کی سب سے بڑی مجرمانہ کوتاہی ہے جس کو بے نقاب کرتی ہے. اور وہ بے نقاب کیا کرتی ہے کہ وہ برائی دیکھتے تھے مگر روکتے نہ تھے. یہی طرز عمل کسی بھی امت کو تباہ کر دیتا ہے. خاموشی بہت بڑا جرم ہے، گناہ پر خاموشی بھی، حرام کمائی پر خاموشی، ظلم کے نظام پر خاموشی، اخلاقی بگاڑ پر خاموشی، دین سے دوری پر خاموشی. اور کرنا کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، قوم کو اللہ سے جوڑنا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو سمجھ لو وہ ختم ہو چکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جس وقت صحیح اور غلط کا معیار ہی الٹ جائے، جو غلط ہے وہ صحیح مانا جائے، وہ آئیڈیل مانا جائے، اور جو صحیح ہے وہ شرمندہ ہو، اسے نکو بنا دیا جائے، اور اس کی بات جو ہے وہ غلط سمجھی جائے،
اس کے معاشرے کے اندر کوئی عزت ہی نہ ہو. جب یہ معیار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب دین کے لمبردار مسلط کا شکار ہو جائے. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے اندر یہ بات تحریر ہے. اب مسلط کا شکار ہو جانا کیا ہے؟ مسلط کا شکار ہو جانا یہ بھی ہے کہ چند لوگوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور سمجھے کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور بھاری اکثریت، بڑی تعداد جو ہے وہ اس دعوت سے محروم ہو جائے. اور کلمہ حق کہنا، کلمہ حق جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. اصل میں تو ہم سب کی ذمہ داری اللہ کے دین کو، کیونکہ ہم تو سب کے لیے ہیں، ہمیں سب کو دعوت پہنچانی ہے، وہ ہمیں بات پہنچانی ہے. علماء کو بھی چاہیے حق بولیں، کارکن کو بھی چاہیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، عوام کو بھی چاہیے کہ خاموشی ترک کریں اور ظالم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ معاشرہ اللہ کے قانون کی طرف لوٹے. خاموشی ظلم کی سب سے مضبوط دیوار ہوتی ہے، جب یہ دیوار گرتی ہے تب عدل کی فضا قائم ہوتی ہے. یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 میں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے. دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی. قابیل کے دل میں حسد نے جنم لیا اور اسی حسد نے تاریخ کا پہلا قتل کروا دیا. تو دراصل یہاں پر جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان کا معاملہ وہ کیا ہے؟ حسد. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو جتنے چاہے قریب کے رشتے ہوں، محبت کے رشتے ہوں اور قربت کے رشتے ہوں، لیکن حسد سارے رشتوں کو خراب کر دیتا ہے. حسد نیکی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور حسد انسان کو برائی کی طرف تیزی سے لے کر جاتا ہے. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے اس کی پہچان اسے خود کرنی ہوتی ہے اور ابتدا سے ہی سمجھنا ہے. اور حسد کا جذبہ اتنا مبہم شروع ہوتا ہے کہ انسان کو خود جب تک دل کے اندر نورانیت، روحانیت موجود نہ ہو تو خود بھی سمجھ نہیں آتا. بعض اوقات ہم اس حسد کے جذبے کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے، نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ ہم اس حسد کے جذبے کی وجہ سے دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، دوسرے کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنے جو لینس لگے ہوتے ہیں وہ حسد کے ہوتے ہیں، اور حسد کے لینس کی وجہ سے ہمیں دوسرے کی اچھائی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ اچھائی بھی برائی بن کے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کتنا گھناؤنا جرم، اور وہ بھی اپنے بھائی کا، اور وہ حسد کی بنیاد پر کیا. حسد نہ صرف فرد کو خراب کر دیتا ہے بلکہ پوری تہذیب کا قاتل ہے. قابیل کا جرم محض قتل نہیں بلکہ حسد کو اختیار کرنا تھا. حسد وہ آگ ہے جو پہلے دل جلاتی ہے پھر دنیا جلا دیتی ہے، یعنی ہر چیز ختم کر دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنا ایمان ختم کر دیتی ہے. اور جو حابیل نے کہا وہ یہ کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ اصل میں وہ رویہ ہے اخلاق کی جو انسانیت کی معراج ہے، جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. قابیل نے تشدد کو حل سمجھا، لیکن تشدد نے مسئلہ نہیں حل کیا، بلکہ تاریخ کا پہلا وہ گناہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے انسانیت پر وہ گہرا گھاؤ ہے جو لگ گیا اور رہتی دنیا تک یہ گھاؤ برقرار رہے گا. تو انسان کو اصل میں کیا کرنا چاہیے کہ حسد سے بچنے کا راہ اللہ کا تقویٰ ہے. اور دوسرا کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر کہیں محسوس ہو تو صبر کریں، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، اپنے عمل کی، اپنے دل کی اصلاح کریں، بگاڑ سے اپنے آپ کو بچائیں. یہی اصل میں کام ہے. اور آج کی اگر بات کریں تو آج کی اس دنیا میں جہاں پر ہر چیز اوپن ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کھا کیا رہے ہیں، پہن کیا رہے ہیں، فنکشن کیسا ہوا، اولاد کہاں پہ ہے اور کیا کر رہی ہے، جتنی نعمتوں کا اظہار آج کی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بہت زیادہ ہر چیز کھل گئی ہے. جتنی کھل گئی ہے اتنے زیادہ حسد کے مسائل بڑھ گئے ہیں. حسد کے مسائل بڑھنے سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. جیسے نظر لگ جانا، نظر لگنا ایک بالکل برحق بات ہے کہ نظر بد لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمت ہے، مطلب گھر کے اندر کچھ لے کر آؤ تو یا تو اسے چھپا کر لے کر آؤ یا پھر اس کو اپنے ہمسائے کو بھی دو، بلکہ فرمایا کہ گھر میں سالن بناؤ، تھوڑا شوربہ بڑھا لو اور ہمسائے کو بھی دو. اس لیے ایک تو بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اوپن کر دینا، یہ بھی بہت زیادہ حسد کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے.
اور حسد کے ساتھ نظر بد بہت بری لگتی ہے، اس لیے ایک تو حسد کے جذبے کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دوسروں کے ساتھ محبت، اچھا تعلق، لین دین کا یہ رکھنا بھی، دوسرے کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، اور صبح و شام کے اذکار کی عادت بنا لینا۔ اور جب بھی کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نظر آئے تو ضرور اللہ سے مدد مانگنا اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ کی حفاظت طلب کی جائے گی، اور اللہ کی حفاظت ہی دراصل ایسی ہے جو انسان کو ہر طرح کے حالات میں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔